بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبی خدا ختم الانبیاء و اہل بیت الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، یہ ان آیات وافی ہدایہ کی روشنی میں ہم اپنی بات کر رہے تھے، اور میں نے جیسا کہ ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ ان آیات کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، اور میں خواہش مند ہوں کہ اللہ توفیق دے میں اسے مکمل کر سکوں، اس لیے کہ اس وقت امت مسلمہ کو جن مسائل کا سامنا ہے اور جس ذلت و رسوائی کا ہمیں اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے بحیثیت مسلمان کے، پاکستانی کے نہیں، نہ رنگ نہ نسل نہ زبان، مسلمان ہونے کے ناطے سے، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کل ہم نے بحث کا آغاز کیا تھا، اس وقت پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں، چاہے آپ اسے شیعہ کمیونٹی کہیں یا مسلمان کہیں ان کو، یا گلوبل لیول پہ جو عالم اسلام کو یا انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں، ان کا حل لائیے کہ ظلم کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، عدالت کا قیام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بیان فرمایا کہ یریدون، یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں، کفار و مشرکین و منافقین جو ہیں، انہوں نے ارادہ کیا ہے، جو میں نے آپ کو پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ جو ہے یہ ہر زمانے میں لڑا جاتا رہا ہے، اس وقت بھی لڑا جا رہا ہے۔ تاریخ کے سابقہ ادوار میں کبھی یہ جو باطل کا حزب الشیطان ہے، کبھی اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ فرعون کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی نمرود کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہے۔ کبھی مکہ کی سرزمین پر سرداران مکہ اس کو آ کے ٹیک اوور کرتے ہیں۔ تاریخ کے مختلف گلمپس ہیں، اسی طرح سے آج بھی یہ ہر جگہ پر یہی اس وقت کھیل ہو رہا ہے۔ میں نے ایک گلوبل لیول کی مثال دی تھی کہ اس وقت حزب الشیطان جو ہے روئے زمین پہ، اس کی لیڈرشپ جو ہے ظاہری طور پر امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن اس کی جو فکری کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ اور اس وقت ان کے مد مقابل باقی یہ جو امریکہ کا چائنا کے ساتھ جو اختلاف ہے، یا رشیا کے ساتھ ان کا اختلاف ہے کہ 2050 میں اس روئے زمین پر حکومت کون کرے گا، یہ سب اہل باطل ہیں، ان کا یہ باہمی اختلاف ہے، اور یہ الکفر ملت واحدہ، یہ سب آپس میں ایک ہیں، صرف ان کے اختلافات ہیں امریکہ اور چائنا کا، امریکہ اور رشیا کا، یا دیگر جو قوتیں ہیں، مفادات کی تقسیم پر اختلاف ہے، بس، اور کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ کی حاکمیت کے مسئلے کے لیے نظریاتی طور پہ وہ صرف ایک چیز ہے، اسلام، جو اللہ کی حاکمیت کا تصور دیتا ہے،
اور بدقسمتی یہ ہے کہ ولو کرہ المشرکون میں جو منافقین ہیں وہ بھی حزب الشیطان کا حصہ ہیں. جیسے اس وقت موجودہ حزب الشیطان میں لیڈنگ رول جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، امریکن پریزیڈنٹ اس کو لیڈ کر رہا ہے ظاہری طور پہ، لیکن اس کے بیک پر جہاں پر اسرائیل موجود ہے، جہاں برطانیہ موجود ہے یا یورپین یونین موجود ہے، وہاں پر یہ جو ولو کرہ المشرکون کے ذیل میں یہ جو منافقین ہیں، جس میں سعودی عرب کے حکمران شامل ہیں، جس میں UAE کے حکمران شامل ہیں، یا دیگر مصر کا حکمران جو ہے یہ شامل ہے، جارڈن کا حکمران شامل ہے، اور یہ جو پاکستان کے یہ افراد ہیں، یہ دو گروہ جو ہیں، جو یعنی زرداری اینڈ پارٹی اور نواز شریف اینڈ پارٹی، یہ بھی اصل میں بنیادی طور پہ اسی پروگرام کا حصہ ہے. یہ تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے پاکستان پر مہربان ہوا اور اس نے ان کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد یہ عمران خان میں ہزار یعنی کمزوریاں ہوں گی، لیکن ایک بات جو ہے اس پر وہ مالی طور پر کرپٹ آدمی نہیں ہے، اور دوسرا پاکستان کے مفادات پر بکنے والا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ اسی لیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ خیر الموجودین کے عنوان سے، خیر الموجودین ایک اصطلاح ہے جو علماء استعمال کرتے ہیں فقہا، کہ اگر آپ کے سامنے 10 برائیاں ہیں تو خیر الموجودین سے مراد ہے کہ ان موجود اویلیبل ریسورس میں سے یہ آدمی یا یہ راستہ سب سے بہتر ہے، یہ ابھی بھی سب سے بہتر ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کا اپنا ایک پروگرام ہے، فکری اور نظریاتی لحاظ سے صرف ایک چیز ان کے راستے میں حائل ہے، وہ ہے دین مبین اسلام. ان لوگوں نے بہت عرصہ محنت کی تھی، دین کو عملی زندگی سے نکال دیا تھا. یعنی دین سے مراد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی حاکمیت کا تصور. شاید آپ کو میری باتیں سمجھنے میں مشکل ہو، کیونکہ بدقسمتی ہے ہم خود فرقے پہ چل رہے ہیں، ہمارے پاس یہاں دین نہیں ہے. دین اللہ کی حاکمیت کا تصور دیتا ہے، اور فرقہ جو ہے وہ آباء و اجداد کے نظریات کی پیروی کرنے کا کہتا ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے شاید میری باتیں آپ کو سمجھنا جو ہے، لیکن جو بھی برادر مجھ سے بات کرنا چاہے ضرور آئے بات کرنے کے لیے، لیکن ہمارے درمیان پہلے ایک ریفرنس پوائنٹ ہوگا کہ ہم نے یعنی بنیادی اصول کہاں سے لینے، قرآن اور اہل بیت سے. باقی میرے آباء و اجداد کیا کہتے ہیں یا آپ کے آباء و اجداد کیا کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. میرا جواب وہی ہے جو ابراہیم کا جواب تھا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون. میں کبھی کبھی یہ سوال کرتا ہوں، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کس نے آپ کو راستے بتائے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں ابراہیم کو کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صبح قیامت تک لکھ دینا چاہیے سب کے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جو اپنے طرز عمل کی حقانیت کی کوئی دلیل نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی بس ہماری دلیل صرف یہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اور یہ ہر زمانے کے گمراہ قوم کے پاس کے لیے یہی جواب ہے، کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا اگر یہ دلیل ہے تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ آپ بھی گمراہ لوگ ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بھی گمراہ لوگ تھے. جو شخص بھی قرآن اور اہل بیت کو چھوڑتا ہے وہ ہزار دلیلیں پیش کرے کہ جناب ہمارے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، مانا ندارت، اس کی کوئی ایک زیرو برابر ویلیو نہیں ہوا کرتی. اور قرآن کریم جو ہے وہ اگر کوئی آدمی جیسے کہ غضنفر تونسوی صاحب ہیں یا پروفیسر تصدق صاحب ہیں، وہ یعنی مختلف قسم کی جال سازی کے ذریعے سے روایات بنا کے لاتے، تو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں اس کے لیے بھی پرکھنے کا پیمانہ قرآن ہے. یہ نہیں ہے کہ میں جو مرضی اپنی طرف سے، یعنی بعض امیر المومنین سے نسبت دیتے ہیں کہ میں بارشیں برساتا ہوں اور میں یعنی لوگوں کو پیدا کرتا ہوں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو میرے عزیزان، یا تو پھر اس نظریے کو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جال ساز، اس کائنات میں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق و مالک و حاکم ہے۔ اس کی شان خالقیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کی شان مالکیت میں کوئی، وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک حقیقی ہے۔ باقی کسی شے کے پاس، حتیٰ کہ انسان اپنے وجود کا بھی ذاتی مالک نہیں ہے، یہ ملک اس نے دی ہوئی ہے۔ ہم اپنے وجود کے اوپر بھی ذاتی ملک نہیں رکھتے، یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا، اور یکتا و یگانہ حاکم ہے، اس کا ارادہ کائنات پہ حکومت کر رہا ہے۔ کسی شے کی مجال نہیں ہے کہ اس کے امر سے سر منہ انحراف کر کے دکھائے۔ تو پھر یہ سارا فساد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے، کہتا ہے دل تنگ نہیں کریں، یہ ہم نے مہلت خود دی ہوئی ہے انہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو عاجز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم قانون یہ بنا دیتے اس امتحان کے منزل میں کہ ادھر ہماری مخلوق غلطی کرتی، کوئی انسان غلطی کرتا، کوئی جنات میں سے غلطی کرتا، ہم فوراً پکڑتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تو اس روئے زمین پر کوئی زیرو حرکت نہ کرتا اگر ہم یہ قانون بنا دیتے۔ یہ تو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، چلو ان سے کہو چلو بھی کہاں تک چلتے ہو۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے، یعنی اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو چھوڑ دو باقی سب باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ واقعہ میں مثال دی، ان سے کہو کہ جس وقت موت وارد ہو رہی ہوتی تمہارے عزیز پر، تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس نظام کا کوئی بنانے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں روکتے ہو اس کو، کیوں نہیں پلٹا دیتے اس چیز کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگر نہیں تو پھر بات پہ غور کرنے کی کوشش کرو ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بیان کی کہ یہ لوگ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، کیونکہ دو نظریاتی لحاظ سے پھر ہم 2019 میں آئیں۔ ایک حزب الشیطان ہے، اس میں کفار بھی ہیں، کفر ظاہری کرنے والے بھی، مشرکین یعنی جو ظاہری طور پہ شرک کرتے ہیں، اور منافق جو ہوتا ہے یہ بھی مشرکین کفر شرک بات نہیں کرتا، یہ بھی مشرکین میں سے۔ کفار و مشرکین و منافقین یہ سب جو ہیں، یہ قرآن کہتا ہے یہ حزب الشیطان ہے۔ ان سب نے مل کے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کا نور اس کو بجھا دے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کسی کا ارادہ نہیں ہے، واللہ متم نورہ، یہ تمہارے پروردگار کا ارادہ ہے، اور زمین و آسمان مل کے بھی اس کے ارادے کو نہیں ٹال سکتے۔ اگر اولین و آخرین سب مل جائیں تو اس کے ارادے کو برطرف نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے، میں نے مثال دی نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری مخلوق میں سے ایک چیز صرف موت ہے، ایسا کرو اس کا مقابلہ کر کے دکھا دو، بس اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ ذرا۔ بڑے بڑے 30 مار خان جو بڑی بڑی باتیں کرتے، جب موت آتی ہے پھر کیا، وہی مٹی کا ڈھیر، اور وہ بھی چند دن کی بات، پھر اس کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا یہ کون تھا۔ خود یہ باتیں جو ہیں نا، ان کو آپ پیچھے غور کریں ذرا، میرے دادا کے دادا کون تھے، وہ کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ لگے گا کہ اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کی جائے تدفین کہاں ہے، وہ کہاں پر تھے، وہ کہاں چلے گئے۔ ایک دن آئے گا ہم بھی اسی طرح سے وقت کے سیلاب میں گم ہو جائیں گے، صرف وہ انسان باقی رہے گا جس نے اس امتحان کی منزل میں اپنا زندہ رابطہ اپنے رب کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے 2019 میں، بہت کلیئر مسئلہ ہے، قبر ایک ہے اور نظام دو ہے، ایک طاغوتی نظام ہے، ایک الہی نظام ہے۔ طاغوتی نظام جو ہے اس کا ظاہری طور پر ولی و سرپرست اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور جس طرح سے یزید کے ساتھ قاضی شرح ایک دین فروش عالم دین ساتھ ان کے شامل ہوا، اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی دین فروش علماء شامل ہیں۔
جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں، ان کے ساتھ منافقین شامل ہیں، اور ایک طرف جو ہے حزب اللہ گروہ ہے جس کا میر کارواں اس وقت سید علی خامنائی ہے۔ حضرت کی غیبت کبریٰ کے دور میں اصل میر کارواں تو زمانے کا امام ہے۔ اگر آپ نے وہ رہبر معظم کا ویڈیو کلپ سنا ہو جس میں وہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تو وہاں پہ انہوں نے دوسرے خطبے کے اختتام پر انہوں نے چند کلمات حضرت کو مخاطب کر کے کہیں۔ وہ سنا کریں اسے، اس کلپ کو سنیں، وہ آپ کی آنکھیں کھول دینے والی، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے دور حاضر کی جو حزب اللہ گروہ ہے اس کا میر کارواں کون ہے۔ تو اصل تو میر کارواں زمانے کا امام ہے، لیکن حضرت کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں اس حزب اللہ گروہ کی قیادت جو ہے وہ سید علی خامنائی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور اب قبر ایک ہے، ایک نظام نے بہرحال اس میں جانا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے الہی نظام کو اس قبر میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ یہ میرا قول نہیں، قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا یہ کلام ہے خود کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری تدبیر کو سمجھو پہلے، ہم کیسے تدبیر کریں گے، ہم کیسے اس کو الٹ دیں گے سب کو۔ ہم نے ایک سلسلہ نبوت و رسالت جاری کی ہے، اور ان کو اپنے پیغامبران کو آج اگر ظاہری طور پر نبی و رسول ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے زمانے کا امام غیبت کبریٰ میں ہے، تو آج سلسلہ وہ آگے کی طرف جاری و ساری، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح سے، اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئی، اور یہ کسی صورت بھی ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ آفٹر آل، آخر جو رہبر معظم اتنے قاطعانہ انداز میں یہ باتیں کرتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو ان کو ان کی زبان سے یہ باتیں کہلواتی ہے؟ اللہ پر ایمان، یہ اللہ کا پروگرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھی ایک سلسلہ جاری کیا، اور سلسلہ نبوت و رسالت جو یہاں تک آن پہنچا ہے، اس کے بعد وہ سلسلہ جو ہے اس مقام پر ہے کہ آغا علی خامنائی اس الہی پروگرام کو ظاہری طور پر لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ یمن کی سرزمین پر جو لوگ ہیں یہ بھی اسی پروگرام کا حصہ ہیں۔ عراق کی سرزمین پر جو حشد الشعبی کے نام سے گروہ کا، وہ بھی اسی پروگرام کا حصہ ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے بہت کمزور ہے، فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے۔ یہاں اگرچہ کہ متاسفانہ طور پہ یہاں پر یعنی جو آبادی کے لحاظ سے یعنی روئے زمین پر جو شیعہ آبادیاں ہیں، پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے۔ 4.5 کروڑ شیعہ جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں، سب سے بڑی تعداد 7 کروڑ سے اوپر جو ہے ایران میں، پھر اس کے بعد انڈیا میں، پھر 4 کروڑ 25 لاکھ شیعہ جو ہیں وہ پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، فقدان اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے، تو اس واسطے وہ جو لبنان کی سرزمین پر چند لاکھ ہیں، چند لاکھ، لیکن ان کا پاور پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان جو ہے نا ان کے پاس، آپ کبھی ان کے ایمان کو سمجھنا ہو نا تو آپ آغا حسن نصر اللہ کے ایک ویڈیو کلپ دیکھیں جب وہ اپنے بیٹے کے جنازے پر آئے تھے۔ اپنے بیٹے کے جنازے پر جس وقت وہ آئے تھے تو ان کا اعتماد، ان کا سکون، اس کو آپ دیکھیں۔ یہ چیزیں جو ہیں ایسے نہیں آیا کرتی جب تک انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو۔ وہ چند لاکھ ہیں مگر اللہ پر ایمان ہے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے جو گنڈا فورس ہے اسرائیل، اس کے سامنے کھڑے، اس لیے کہ ایمان نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا۔ ہماری جو کیفیت ہے، ہم 4.5 کروڑ کے قریب ہے، 4.25 کروڑ، لیکن حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمان کثیر تعداد میں ہو جائیں گے، لیکن دشمنان اسلام ان کو ماریں گے، ان کی قتل و غارت کریں گے۔ تو رسول کے صحابی تو حیران ہو گئے سن کے یہ بات،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں اور پھر اہل بات ہے، کیونکہ وہ تو انہوں نے تو تماشا یہ دیکھا تھا کہ مسلمان قلیل تعداد میں اور بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے شکست دے دی تھی، بڑے بڑے لشکروں کو الٹ کے رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ ہاں تعداد میں تو کثیر ہوں گے مگر دشمن ان کو مارے گا، اور فرمایا کہ اس طرح سے ان کی بوٹیاں نوچیں گے جیسے بھیڑوں کا ایک گلہ ہے اس پر بھیڑیے حملہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پکڑ کے اسے شکار کر لیتے ہیں۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، یہ ہندوستان، یہ قوتیں مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ پوچھا ان اصحاب رسول، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے بیان فرمائی ہے، وہ کس قسم کے مسلمان ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اس لیے ان کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہوں گے۔ یہ بات ان مسلمانوں کے لیے اور حیران کن تھی۔ وہ تو اس قسم کا معاشرہ حضرت نے بنا دیا تھا کہ جب جنگ احد کے لیے نکلے تو مدینہ سے باہر نکل کے حضرت نے لشکر کو روکا اور کہا کہ چھوٹے بچے واپس کر دیے جائیں، ان کو واپس کرو۔ وہاں پر جب جو بچے تھے ان کو سامنے لایا گیا تو حضرت نے ایک بچے کو کہا کہ اس کو شامل کر لیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے موت کی طرف جانا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں مجھے بھی لے کے چلو، مجھے بھی لے کے چلو۔ یہاں ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ ہماری حالت ہے۔ تو ایک بچے کو حضرت نے کہا کہ اس کو واپس کر دو۔ جب یہ حضرت نے فیصلہ کر دیا تو بچہ آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ جس بچے کا انتخاب کیا اور اس کو اجازت دیا کہ یہ لشکر میں شامل ہو جائے، میں اس کے مقابل میں زیادہ باصلاحیت ہوں، تو میں لشکر میں شامل ہونے کی میرے اندر زیادہ صلاحیت ہے۔ حضرت نے کہا دلیل؟ اس نے کہا اس کے ساتھ کشتی کرائیں، میں زیادہ کیپیبل ہوں۔ حضرت نے کہا چلو بلاؤ، بلا لیا، کشتی کرائی گئی۔ اس نے واقعتاً اس کو شکست دی وہاں پہ۔ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اب اس کو، کہا کہ اس کو بھی شامل کر۔ فرمایا وہ یہ موت کی آرزو رکھنے والے لوگ تھے۔ حزب اللہ لبنان موت کی آرزو رکھنے والے لوگ ہیں، سپاہ پاسداران موت کی آرزو رکھنے والے لوگ ہیں۔ عمران خان نے ایسے بات نہیں کہی وہاں جا کے، امریکہ جا کے، اس نے کہا آپ غلط سمت کی طرف چل پڑے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس چیز کو چھیڑنے لگے، چونکہ اس کی مجبوریاں تھیں، غلام قوموں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، غلام ہوتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی اس نے دبے لفظوں میں کہا کہ آپ شام اور عراق کے حوادث کو بھول جائیں گے، اور یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو موت کی آرزو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب پوچھا اصحاب رسول نے کہ جناب، حضرت نے فرمایا موت سے ڈرتے ہوں گے، تو اصحاب رسول تو حیران ہو گئے، انہوں نے کہا مسلمان اور موت سے ڈرتا ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہ موت سے ڈرتے ہوں گے اس لیے کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے۔ یہ اصل نقص ہے، حب الدنیا راس و کل، وہ اپنی دنیا کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سولوشن کیا دیتا ہے اس چیز کا۔ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے راولپنڈی اور مورگا کے رہنے والے انسانوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو۔ کوئی اس محفل میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے میں مومن نہیں ہوں؟ کیوں بھی بشارت صاحب، آپ مومن ہیں نا؟ آپ بھی مومن ہیں؟ کوئی صاحب ہاتھ کھڑا کریں جو کہیں جی میں مومن نہیں ہوں؟ سب ہے نا؟ تو یہ خطاب اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے۔ یہ کوئی کراچی والوں سے بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے چوتھے امام نے فرمایا جب کلام پڑھو تو سمجھو تمہارا پروردگار اس وقت تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ مجھے بھی مخاطب کیا جا رہا ہے اور آپ سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل ادلکم علی تجارت، میں آپ کو ایک بزنس
پروپوزیشن بتاتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو آپ کو ایک بزنس پروپوزیشن بتا دیتے ہیں۔ تنجی، اس کا فائدہ کیا پہنچے گا آپ کو؟ تنجیکم من عذاب علیم، یہ جو ذلت آپ کو کشمیر میں اٹھانی پڑ رہی ہے، میں مجبور ہوں کہ میں آپ کو کھول کھول کے بتاؤں باتیں، کاش قرآن ایسے ہی پڑھایا جاتا۔ یہ جو فلسطین کی سرزمین پر جو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے وہ اسی لیے ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس سولوشن موجود ہے، میں آپ کو ایک بزنس پروپوزیشن بتاتا ہوں جس کے اندر اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ تنجیکم من عذاب علیم، یہ جو دردناک ذلت، ذلیل و رسوا کر دینے والی آپ پر عذاب مسلط ہوا ہے، آپ اس سے نجات حاصل کر جائیں گے۔ اب بزنس جب کیا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، تو اس کے اندر کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور جب انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ریوارڈ آتا، اس کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کریں کہ انویسٹمنٹ کیا کرنی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، آپ کو ایمان لانا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو آپ یہ کہیں گے ہم تو پہلے ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزان، ہمارے قول والا ایمان نہیں، وہ ایمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہے کہ ہاں یہ ایمان ہے، جس کے اندر وہ ایمان کیا، یعنی سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ایمان کیا بیہیویئر بناتا ہے؟ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اس کے بعد جب انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے تو پھر ان بٹوین کوئی بات نہیں ہوتی، اس کے بعد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کے حکم کو سننا اور فرما برداری کرنی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ جناب لباس تو میں اپنی مرضی سے پہنوں گا، نماز تو میں پڑھ لوں گا، لیکن لباس میں اپنی مرضی کا پہنوں گا۔ اس کے بعد پھر کوئی زندگی کے کسی مسئلے میں میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ میں نے مال کما اپنی مرضی سے، ان سے پوچھ کے کمانا ہے، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے دوستی نہیں کر سکتا، وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ، انسان پابند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور پہلا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لانا ہے، ایمان وہ والا جو قرآن بیان کرے گا اور قرآن تسلیم کرے کہ ہاں یہ ایمان ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا اللہ کے راستے میں دو چیزوں سے، بے اموالکم و انفسکم، اپنے مالوں سے جہاد مال قربان کرنے پڑیں گے اور اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ ذالکم خیر لکم، جو ہم نے آپ کو تجارت کا پرپوزل دی ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ان کنتم تعلمون، اگر آپ کائنات کی حقیقت سے باخبر ہیں، انسانی زندگی کا سفر جو ہے اس کی حقیقت سے باخبر ہیں، تو پھر میں تمہارا پروردگار بتا رہا ہوں کہ یہ جو بزنس پروپوزیشن ہم نے آپ کو دی ہے اس کو اختیار کر لیں، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو جو کچھ بھی راستہ اختیار کریں گے وہ شر ہی شر ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرماؤ، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرماؤ، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرماؤ۔ رہبر معظم کی صحت و سلامتی، طول عمر اور توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور مجاہدین اسلام کی کامیابی، بالخصوص آغا حسن نصر اللہ، آغا قاسم سلیمانی، آغا ابراہیم زکزکی اور سید علی گیلانی کشمیر والے، ان برادران کی اور ان کے آوان و انصار کی کامیابی کے لیے بلند تر صلوات۔